والا صرف یہ دیکھ کے کہ اس کی کھال کتنی اچھی ہے، اللہ کے جو اس پر دیگر انعام ہیں انہیں بھول جائے گا کہ رب نے اس کو ذہن کیسا دیا ہے، رب نے اس کو قد کیسا دیا ہے، رب نے اس کو مال کیسا دیا ہے۔ ان ساری نعمتوں سے بھی وہ بندہ جو مجزوم ہے ادھر سے ساری توجہ ہٹ جائے گی، یعنی اللہ کا ناشکرہ بن جائے گا کہ مجھے تو رب نے پھر دیا ہی کچھ نہیں، حالانکہ اسے کتنا کچھ دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں سے اس کی توجہ کیوں ہٹی؟ کہ اس کے سامنے ایک صحیح الجسم بندہ آیا تو سرکار نے فرمایا اس سے دور رہو، اس کے ان دوسرے لفظوں میں زخموں پہ نمک پاشی نہ کرو۔ تو یہ مطلب تھا، اور یہ کہاں لے گئے؟ فَيَكُونُ سَبَبًا لِمِحْنَةِ أَخِيهِ وَبَلَائِهِ، فرمایا اس سے اس کے اوپر بوجھ بڑھ جائے گا کئی وجہ سے، تو تم اس سے سائڈ سے پہ رہو، نہ یہ کہ وہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ اب ہم ابھی حدیثیں پیش کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوڑ والے مریض کا ہاتھ پکڑ کے اپنے والے برتن میں ساتھ لگا کے فرمایا اب کھاؤ میرے ساتھ۔ ایک دو نہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ تو یہ کوڑ والے وہ حدیثیں کیوں چھپا رہے ہیں؟ آئسولیٹ والے وہ حدیثیں کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا حق نہیں بنتا سرکار کی ان حدیثوں کو ظاہر کرنے کا؟ کیا وہ دین نہیں ہے؟ کیا وہ سنت نہیں ہے؟ کیا وہ شریعت نہیں ہے؟ کیا وہ اسلامک جو لٹریچر ہے اس کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ سند صحیح سے ثابت نہیں ہے؟ کیا وہ میرے لجپال نبی کا کمال نہیں ہے کہ جنہیں کوئی نہ اپنے سینے سے لگائے وہ اسے بھی لگاتے ہیں؟ اب یہ سیرت کیوں بھول گئی؟ یعنی یہ جو چھنڈ پھو قسم ہے انگریزوں والا وہ تو ہے ہی کہ فاں کے ہاتھ گدلے ہیں میں سلام نہیں لوں گا، وائرس کہیں ناک میں چمٹ جائے گا۔ ارے ہمارا تمدن حجازی ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس حجازی تمدن کے لحاظ سے ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، اور یہ جس کو وہ دلیل بنا رہے تھے اس پر تو یہ اکابرین نے لکھا ہے۔ یہاں پر ایک تو آ گیا ذکر کرمانی سے، تو کیا شاندار حکمت انہوں نے بیان کی۔ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر جو انہوں نے چیز ذکر کی ہے انہوں نے کہا یہ ہے ہی منسوخ، یہ منسوخ ہے، جلد نمبر 13۔ یہاں باقاعدہ انہوں نے نسخ کا ذکر کیا اور اس کے پھر دلائل جو ہیں وہ پیش کیے نسخ کے لحاظ سے۔ نسخ کے دلائل، اور اس میں دوسرا پہلو اس حدیث میں سے بھی کہ جو ممرض والی ہے، یعنی اس کے نسخ کی بھی دلیل انہوں نے اپنے انداز میں اس مقام پر پیش کی۔ صفحہ نمبر 196 پر ہے، ان جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل ما مجزوم۔ یہ وہ حدیث ثقیف پیش کر کے کہ سرکار نے کہا میں نے وہاں سے تیری بیعت قبول کر لی، تو چلا جا۔ تو وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ سرکار کو ڈر ہے کہ اس کا کہیں لگ جائے آ کے مجھے بھی وائرس۔ یہ سرکار بیعت تو بیعت رہا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنے ہی برتن میں اسے کھلا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 196، ان جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل ما مجزوم۔ مجزوم کوڑ والا جو ہے، لیکن وہ کتنا حسن والا تھا جو سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا اور صحابیت کے منصب پر تھے۔ اسے کہا ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، کچھ نہیں ہوتا کھاؤ، یعنی جو اسے سہارا دے رہے ہیں اپنے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا اس سے؟
فذهب عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجماعت من السلف الی الاکل معه، انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر کسی کو، ایک تو ہے نا ابھی تو بارڈر پار ہے کہیں کرونا، لگ بھی جائے تو اسے کہیں پنجرے میں بند نہ کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی لو۔ ذهب عمر و جماعت من السلف الی الاکل معه، کس کے ساتھ؟ مجذوم کے ساتھ، کرونا والے کے ساتھ۔ ورأوا ان الامر باجتنابه منسوخ، کہ وہ جو حدیث صحیح مسلم والی پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے واضح کر دیا، اور اگر ہے تو منسوخ ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ بٹھایا، صحابہ نے پھر اس پہ عمل کیا، ساتھ بٹھا کے عمل کر کے دکھایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کے لوگوں کو سینے لگانے والے تھے اور ہم بھی سینے لگانے والے ہیں۔ تبری نے یہ روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی مسئلے پر لا ادوا والی جو بحث ہے، اس پر آپ نے یہ فرمایا، قالت وکان علی مولا، میرا ایک غلام تھا، بہی حاضت دا، اسے یہ بیماری تھی، فکانا یأکل فی صحافی، وہ میری پلیٹ میں ہی کھاتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھ کے اسی وقت کھا رہا ہے، یعنی جس طرح لوگ بیماروں کے برتن جدا کر دیتے ہیں، تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے تو اس کا برتن بھی جدا نہیں کیا تھا، جس میں میں کھاتی تھی اسی میں دوسرے وقت وہ کھاتا تھا، اور پھر وَيَشْرَبُ فِي أَقْدَاهِ، میں نے اس کا پیالہ بھی علیحدہ نہیں کیا ہوا تھا، جو میرے استعمال کے پیالے تھے وہی استعمال کر لیتا تھا۔ یہ ہے اسلام ام المومنین کا۔ تو ہم نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کو دیکھنا ہے، نہ کہ لیڈی ڈیانا کی کسی انداز کو کسی کی طرف دیکھنے کی دعوت دینی ہے۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جو ہمارے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ حکم ہے اس کے پیش نظر، اور صرف یہی نہیں، فرماتی ہیں اگر کبھی ضرورت کے پیش نظر جو میرا استعمال والا بستر ہے اور کوئی نہیں تھا اس غلام کو دینا پڑا تو میں نے اپنا بستر بھی اسے دیا، جو بعد میں ضرورت میں میں نے بھی استعمال کیا۔ تو یوں نہیں کہ ان کو اچھوت سمجھ لیا جائے کہ کوئی ہاتھ قریب نہ کرے، کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ام المومنین کو تو جواب دو، یعنی وہ برتن جن کو بالفعل بیماری آئی ہوئی تھی ان کے لحاظ سے یہ صورتحال ہے، اور یہاں ابھی آئی نہیں ہے تو مسجدیں بند کروائی جا رہی، اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جتنے دنوں سے آپ پڑھ رہے ہیں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ بند، سکول بند، کالج بند، مسجد بند، مدرسہ بند، عدالت بند، مزارات بند، لیکن کسی نے یہ بھی سنا ہے مساج سینٹر بند، بیوٹی پارلر بند۔ ارے اصل جو فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ تو مساج سینٹروں میں ہو رہا ہے، رام کاریاں، جہاں غیر محرم بچیوں سے یہ مساج کرواتے ہیں، وہ کیوں نہیں بند؟ ایک بڑا معتبر بندہ آج اس نے مجھے کہا کہ میں وہ ساری لسٹ دے سکتا ہوں اگرچہ میرا شعبہ نہیں وہ، کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور کھلے ہیں سارے پورے ملک میں، انہیں کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ کہ جہاں مالش کر رہی ہیں عورتیں غیر محرموں کو، وہ فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا شیخ الاسلام کو؟ اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ وہ جو یورپ کی ہر گلی میں ہے مغربی تہذیب کا وہ گند، اس آغوش میں بیٹھ کے دو جملے اس کے خلاف بھی بولیں۔
اور وہاں نرم و نازک ہواؤں میں، مرغن غذاؤں میں، ادھر بیچارے غریب جو دن رات محنت کر کے 2 لقمے بچوں کے لیے کماتے ہیں، انہیں دے رہے ہیں ہدایات کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر صابن لگاؤ۔ ان کے پاس صابن ہے ہی نہیں، لگائیں کہاں سے؟ ان کے پاس کھانے کا لقمہ نہیں، اور انہیں یہ کہہ کر کہ ایسا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کون سی نئی وحی آئی ہے؟ یا کیسے رابطہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ درمیان میں 14 صدیوں کے اکابرین سے نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں وہ چند احادیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس کو ابن بطال نے خصوصی طور پر روایت کیا، اور ساتھ ہی امام طحاوی جو ہے انہوں نے اس کو روایت کیا۔ یہ ابن بطال کی جلد نمبر 9 ہے۔ اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر انہوں نے لکھی اسی حدیث کے تحت، باب الجزام لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ یہ ہے ابن بطال، اس نے کیا ہے کمال، اب نہ ہو کوئی نہ ڈھال۔ اچھا جی، یہ لکھتے ہیں قد اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع مجذوم واقعدہ معہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ مل کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا۔ وفعل ذلک اصحابہ المہدیون۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آگے سنت رائج کی۔ کیسے؟ ثقیف کا وفد آیا۔ اب جو مسلم میں ہے کہ سرکار کے پاس آیا تو صحابہ کو پتا ہے نا سرکار کی سنت کیا ہے، تو یہ بھی ثقیف کا وفد ہے۔ طاہر القادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس کا حوالہ دے کر غلط مطلب لوگوں تک پہنچایا۔ ثقیف کا وفد آیا، اتو ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاوتی بطعام، کھانا منگایا گیا۔ فداہم، تو آپ نے فرمایا آؤ تناول کرو کھانا۔ فتنحى رجل، ایک بندہ کونے پہ سائڈ پہ ہو گیا اس پورے وفد سے۔ فقال ما لک، تجھے کیا ہے، تم کیوں نہیں کھا رہے ساتھ؟ قال مجذوم، اس نے کہا کہ میں مجذوم ہوں۔ دھیان کرنا، مجذوم اس نے کہا، یعنی تھے سارے مسلمان، تو اس نے کہا کہ میں مجذوم ہوں اس لیے میں سائڈ پہ ہو گیا ہوں۔ فاداہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میرے ساتھ آ۔ وَأَكَلَ مَعَهُ، یہ ہیں سرکار کی سنت کو زندہ کرنے والے۔ أَكَلَ مَعَهُ، جنہوں نے خود سلام دستانے پہن کے کر لینا ہو کسی سے، یا سلام لینے کے بعد جراثیم جو ہے وہ فوراً اثر انداز ہو جائے، انہوں نے آگے دین بھی وہی بتانا ہے۔ لیکن دین یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھایا، تو یہ دین انہیں کیوں نظر نہ آیا؟ کیوں غلط تشریحات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ چلو وہ ممی ڈیڈی لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو دعوے دار ہیں مجدد اور مجتہد ہونے کے، انہوں نے دیے باغباں بن کے بلبل کو دھوکے، بہاریں جب آئیں چمن بیچ ڈالا۔ اب وقت تھا دین کی ترجمانی کا، اب وقت تھا دین کی حفاظت کا، اور اسی وقت ہی وہ سب اس بیانیے کو جو کفار اور یہود و نصارہ سے میچ کرتا ہے اسے گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہیں۔